السلام۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کے بارے میں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ ظہور کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ یہ سوال کہ ظہور فرض کب ہوگا، تو یہ اللہ کی مرضی پہ ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا۔ تو جب کوئی اگر کوئی پوچھے سوال کرے تو مجھے اتنے کہنا ہے کہ اللہ کی مرضی پر ہے، کیوں اس کے وقت کا تعین کرنے والا جھوٹا ہے، جو وقت کا تعین کرے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس لیے جھوٹا ہے کہ جس کو معلوم نہیں وہ کیسا بولے، نہیں بولنا چاہیے۔ دور غیبت میں کانٹوں پر چلنا پڑے گا، یہ دور غیبت چل رہا ہے نا، کہ کیسا دور ہے کیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا صاحب امر کے لیے غیبت ہے، اور اس دور غیبت میں اپنے دین سے متمسک رہنے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کانٹوں پر چل رہا۔ اس صاحب امر کے لیے غیبت ہے، بندے کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے دین سے متمسک رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین سے متمسک، تو ایک تو قرآن کی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین خدا اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو اپنا بنایا ہوا دین نہیں بلکہ جو دین اسلام ہے، اور اس دین اسلام کا اتمام 18 ذی الحجہ کو ہوگا، جس کی دلیل آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بس تو آغاز دین جو ہوا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سے، اور اس کا اہتمام ہوا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی 23 سالہ تبلیغات پیغمبر اسلام جو کچھ ہم تک پہنچائے اس سے تمسک رکھنا ہر کلمہ گو کا فریضہ ہے۔ یہ دور غیبت میں یہی ہے، دین سے تمسک اختیار کرنا۔ جی دیکھیے کہ جو ہے یہ ظہور کے تعلق سے اور ایک حدیث سنیے کہ حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم یہ ظہور اس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ تم لوگوں کو اچھی طرح چھان پھٹک نہ لیا جائے گا، اور تا وقت کہ تم میں سے صرف نادر ترین لوگ نہ رہ جائیں، یعنی ظہور امام اس وقت تک نہیں ہوگا جب پوروں کو چھانٹ نہ لیا جائے۔ اس میں امام نے آیت کی تلاوت کی تھی، فرمایا علیہ السلام کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تا وقت کہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو نہ جانچ لے جنہوں نے جہاد کیا ہے؟ پھر فرمایا اور یہ جان لو کہ تم صبر کرنے والے ہو۔ دور غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ عنہ میں
اپنے دین کو محفوظ رکھنا ہے. آگے کیا گزری حدیث؟ دین سے تمسک رکھنا ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دین کو محفوظ رکھنا ہے. یہ حدیث سنانے سے قبل یہ عرض کر دوں کہ محفوظ اور یعنی حفاظت اسی چیز کی جاتی ہے جو ہو، جو ہے نہیں. حفاظت کیا معنی؟ جو امام کہہ رہے ہیں دین کی حفاظت اگر محفوظ رکھنا چاہیے تو دین کا ہونا ضروری ہے. جو حضرات کے جو اصولی حضرات کا کہنا ہے کہ نئے مسائل، جدید مسائل وغیرہ وغیرہ، تو ان کے پاس کیا ہے؟ دین ابھی مکمل ہی نہیں ہے. جبکہ دور غیبت میں دین کو محفوظ رکھنا ہے، یہ کلمہ گو کا فریضہ بنتا ہے. جب تک یہ دین سے دیکھیں علی بن جعفر سے انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ بن امام جعفر سے اللہم صلی علی محمد روایت کی ہے. آپ نے فرمایا جب تک آئمہ میں سے 7ویں امام کا 5واں فرزند غیبت اختیار نہ کر لے تو خدا کے لیے تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے ظاہر ہو جائے. اس صاحب عمر کے لیے غیبت تو یقینی ہے، اور یہ ایسی غیبت ہوگی کہ جو ان کی غیبت کا خائل ہوگا وہ بھی پھر جائے گا. جو غیبت کا خائل ہے وہ بھی پھر جائے گا. یہ دور امتحان ہوگا جس میں اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے گا. مل جائیں گے ایسے لوگ آپ کو، ہے نا؟ ایک منزل میں غیبت کا خائل ہوتا ہے، دوسری منزل میں غیر کچھ بھی نہیں ہے بھائی، مطلب پھر گیا ہو. محمد بن مسلم اور ابو بصیر دونوں سے روایت کی ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ امر اس وقت تک ظاہر نہ ہوگا جب تک دنیا کی 2/3 آبادی نہ ہو جائے گی. میں نے عرض کیا جب 2/3 آبادی ختم ہو جائے گی تو پھر باقی ہی کیا رہ جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ وہ 1/3 جو باقی رہ جائے گی اس میں تم لوگ ہوگی. ظہور مومن کم ہوں گے. علی بن احمد عبداللہ بن موسیٰ سے انہوں نے موسیٰ بن محمد سے انہوں نے احمد بن ابو احمد سے انہوں نے ابراہیم بن حلیل سے روایت کی ہے. ان کا بیان ہے کہ مطلب میں نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے عرض کیا مولا میں آپ پر قربان، میرے والد اسی انتظار میں انتقال کر گئے کہ آپ حضرات کی حکومت آئے گی، اور اب میرا سن بھی اسی انتظار میں اتنا ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. کیا میں بھی مر جاؤں گا اور آپ مجھے کچھ نہ بتائیں گے؟ میں فرمایا اے ابو اسحاق کیا تمہیں کچھ عجلت ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں. مولا مجھے جلدی اور بلا مجھے عجلت کیوں نہ ہو، کیونکہ ایج بڑھتی
کی جا رہی ہے، اسی لیے جو ہے نا کہ کیوں نہیں ہے۔ بس آپ نے فرمایا اے ابو اسحاق خدا کی قسم یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک تم میں سے اتنی چھان بین نہ کی جائے کہ تم میں سے بہت کم لوگ رہ جائے۔ پھر آپ نے بریکٹ میں ہے، پھر آپ نے اپنے کف دست سے تھوڑے کا اشارہ کیا۔ اب کیسا چھانا جائے گا وہ بھی سن لیجیے۔ حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم تمہیں پرکھا جائے گا، خدا کی قسم تم کو چھانٹا جائے گا، خدا کی قسم تم کو اس طرح چھانا جائے گا جس طرح چھنی سے گیہوں چھان کر جس میں سے نکالتے ہیں نا کچرا، کنکر، مٹی، دھول سب نکال دیا جائے گا، بالکل صاف جس طرح کرتے ہیں چھنی سے چھان کے اس طرح چھانا جائے گا۔ اب وقت ظہور مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ میرا کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا وہ عمر جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ اس وقت تک نہ ہوگا جب تک تم لوگوں کا یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار نہ کر لیں اور ایک دوسرے کے منہ پر نہ تھوکے اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت نہ کرنے لگے اور ایک دوسرے کا نام کذاب نہ رکھ دے۔ یہ حال ہوگا۔ شیعہ آپس ہی میں اختلاف کرے، گروہ شیعہ آپس میں اختلاف کرے اور آپس میں اس طرح گٹھ جائیں گے، یہ فرما کر آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں کس کر اٹھا دیا، اس طرح یعنی ملا کر بتایا۔ میں نے اس کے عرض کیا یا امیر المومنین تو اس وقت بھلائی ہونے کی کیا رہ جائے گی؟ آپ نے فرمایا پوری بھلائی ہونے کی تو اسی وقت ہوگی کہ جس وقت ہم میں سے امام قائم ظہور کرے گا اور اس کے مقابل 70 آدمی اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ اور افترا باندھیں گے تو ہمارا قائم ان سب کو قتل کر کے تمام کو امر واحد پر جمع کرے گا۔ یہاں پہ اور ایک بات ہے، یہ اکثر حضرات اصولیوں کا عقیدہ ہے خبر واحد قابل قبول نہیں ہے۔ جب امام زمانہ آئیں گے تو یہ خبر واحد ہی دیں گے یا نہیں کہیں گے؟ واحد ہی چھوڑ گی نا، تو کیا عقیدہ ہے ان کا خبر واحد قابل قبول نہیں ہے؟ اب جب کوئی امام کا قول ہے نہیں بھائی یہ تو ایک تو امام ہی کا ہے نا، تو اس کا انکار کر رہے ہیں، تو خبر واحد ان کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو جو بھی خبر دیں گے وہ تو خبر واحد ہی ہوگی نا۔ وہ پھر 70 آدمی اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ
اور افطرا باندھیں گے تو ہمارا قائم ان سب کو قتل کر کے حضرت ابو الحسن علیہ السلام کو یہ فرماتے ہیں کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ایمان لائے سبھی بول رہے ہیں ایمان لائے، یہاں پر ایمان فرمایا آزمائے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ فتنہ و آزمائش کیا ہے؟ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہم لوگوں کے نزدیک فتنہ سے مراد دین میں فتنہ و فساد برپا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ اس طرح تپائے جائیں گے اور پگھلائے جائیں گے جیسے سونے کو تپایا جاتا ہے، انہیں اس طرح خالص کیا جائے گا جیسے سونے کو خالص کیا جاتا ہے۔ فتنہ تو پورا اسی میں ہو رہا ہے دین میں۔ کہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا سمجھ نہیں رہے ہیں، دیکھیے آپ اتفاق افتراق یہ لفظیں الگ الگ ہیں، جب ہیں اتنے تو اس کا معنی بھی لگا۔ اتحاد کی ضد ہے افتراق، اتفاق الگ ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں سب، ان کوئی بات پیش کریں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اتفاق کرے، کوئی اتفاق نہیں، تو پتہ چلا کوئی بات پر اتفاق ہو سکتا ہے، اس میں مذہب کی قید نہیں، مذہب کی قید نہیں ہے، مختلف باتوں میں اتفاق کر سکتے آپ، مگر مذہب کا تعلق اتحاد سے ہے۔ اتحاد تو ایک جا جمع ہو جانا، بالکل مل جانا، یہ ہے شے کی معرفت جس سے ہوتی۔ تو اب ہمارا فریضہ بنا کہ یہ دیکھیں کہ اتحاد کی ضد کیا ہے۔ اتحاد کی ضد ہے افتراق، اتحاد کی ضد افتراق، افتراق فرقے میں بڑھ جانا۔ تو پتہ چلا افتراق اور اتحاد اور ہے، لیکن فرقوں میں بڑھ گئے تو وہاں ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ بات واضح ہوگی نا، سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اتحاد وہیں ہو سکتا جہاں فرقہ ایک ہو۔ بول رہے ہیں سب شیعہ، پھر اختلاف کس بات پہ ہے؟ تو پتہ چلا کوئی مذہبی کوئی ایسی بات ہے جس پر متحد نہیں ہوئے، جس کی بنیاد پر افتراق ہوا، جب افتراق ہوا تو فرقہ بدلا۔ اب آپ بول رہے شیعہ بولنے سے شیعہ نہیں ہوتے، کیوں؟ شیعہ جب بول رہے ہیں تو جیسے کہ شیعہ میں فرقے ہیں، مگر جو ایک ناجی ہے وہ ناجی میں اب جو ہے نا اختلاف نہیں ہو سکتا، سب ایک ہونا ضروری ہے سب کا۔ اور وہاں پر بھی کوئی بات فرق آ رہا ہے تو نہیں تو پھر فرقہ بدل رہا ہے۔ ارے بھائی وہ بھی تو شیعہ ہے نا، جو دہائی دیتے، بالخصوص باغیوں کے تعلق سے بعض لوگ پیروی کرتے میرے پاس، بولتے ہیں یہ کیا ہے ان سے میرا اختلاف، کس بات کا ہوا؟ اگر ہوا ہے تو صرف ویسے مذہبی بنیاد پہ ہوا، حدیثوں کا انکار اس کی بنیاد پہ ہوا۔ جب حدیث کا انکار کر دے، سب پہلے کیا گزرا کہ دین سے تمسک اختیار کرنا دور غیبت میں ہر ایک کا فریضہ ہے،
جب حرق کا فریضہ دین سے تمسک اختیار کرنا ہے تو دین میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جب یہ کیسا ہوگا؟ اس میں تو اتحاد ہونا. تو اتحاد اسی وقت ہو سکتا ہے جب دین ایک ہو. جس رسول خدا میدان غدیر میں کہہ رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم، حکم خدا ہے نا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو پھر اتحاد ہو جانا تھا. وعلیکم السلام. وہاں پر اتحاد ہو جانا تھا، تو اتحاد کیوں نہیں ہوا بھائی؟ مجھے کیا ہے تو پتا چلا کہ وہاں پر آپ کے دین میں اختلاف تھا. ان کے رسول خدا جو دین دیے وہ دین کو قبول نہ کرے، جس کی بنیاد پر اختلاف ہوا. بس وہی وہیں پر جب رسول خدا دیکھنے کے بعد بولے میری بات میری امت پھر قومیں بڑھ جائے گی. دیکھ لیے رسول خدا. اگر نہ جانتے ہوتے تو کیوں بولتے منافقین کی کثرت ہے یہ، مگر خدا کرا کہ نہیں کرو. اعلان کیے حکم خدا سے. اعلان کرنے کے بعد رسول خدا دیکھے، اور اگر یہ اختلاف نہ پیدا ہوتا تو اللہم والے من والا کیوں بولتے؟ وعدے من آدھا، کیونکہ بددعا تو جو ہے آپ کے دشمن کے لیے ہے. وعدے من آدھا کون ہے جو عداوت کرنے والا ہے؟ چنانچہ جو ہے نا یہ اتحاد ہے، بہت صحیح چیز ہے اتحاد وغیرہ، امکان نہیں. تو اتحاد کی اگر باتیں ہیں تو دین کر لینا. دین ایک ہے، اتحاد ہے. ورنہ یہ باتیں جو ہے نا اپنے سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ سے باہر ہے. نہ سمجھائیے کیا ہے. کچھ رکھے نماز پڑھنے کے تشہد میں دعا کو کیا سے ہاتھ بھی نہیں اٹھے. سیاسی ہے سیاست میں اتحاد کرو، مذہب میں اتحاد سجدہ رکھنا اب ایک الگ بحث اور اپنا موضوع بدل جائے گا، وہ موضوع بدل جائے گا. مگر یہ کہ جو ہے نا سیاست مذہب جو الگ چیزیں ہیں. مذہب سے سیاست کو نہیں جوڑنا، اور مذہب اور سیاست مل جائے تو نفاق ہے، منافقت ہے. کیوں کہ جو دل میں آپ کے کچھ ہے، عمل کچھ اور ہے. یہ چاہے سیاسی تھا، منافقت ہے. تو پھر مذہبی اتحاد کیسے ہوگا؟ نہیں کرنا. تو کسی کا مذہب ہو، کسی کے مذہب کو کھیل ٹھٹا نہیں بنانا، کسی کا بھی ہو. کیونکہ لا اکراہ فی الدین لکم دینکم جو بھی ہے وہ اپنے دین پر ہے. تو کسی دوسرے کے دین کو مذاق نہ بنانا، نہ اپنے دین کو مذاق، نہ کسی کے دین کو مذاق. یہ غلط ہے. لفظ اتحاد کو ہر جگہ جو ہے نا آپ بٹھا دے رہے ہیں. میں رٹتا ہوں. جب آپ دنیاوی باتیں کریں گے، بزنس لے لیجیے آپ، بزنس کے 4-5 لوگ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ سب کا اتفاق ہو. اس میں اختلاف بھی ہو سکتا، اتفاق بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک آدھ جو ہے نا اٹھ کے بولتا کہ نہیں، تو اس سے جو ہے نا کوئی عقیدہ خراب نہیں ہو رہا ہے. عقیدے پہ نہیں آ رہی ہے بات، یہ کیونکہ وہ دنیاوی بات ہے. اب اتحاد کی اگر بات آئی تو اتحاد کی ضد کیا بتایا ہمیں؟ افتراق فرقے میں بٹنا ہے. یہاں پر جو ہے جب اگر گفتگو میں
جو آپ کے اختلاف ہوا تو نہیں، وہ فرقے کا اختلاف ہوا، مذہب میں اتحاد نہیں ہوا وہ. یہ دیکھیے ایک عظیم انقلاب کی پیشن گوئی کر رہے ہیں امام. درود پڑھیے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کا بیان ہے کہ آپ نے مجھ سے فرمایا تمہاری حدیثوں کو سن کر لوگوں کا دل برا ہو جاتا ہے. جی کیا ہے؟ تمہاری حدیثوں کو سن کر لوگوں کا دل برا ہو جاتا ہے، لہذا تم لوگ ان کے سامنے تھوڑی حدیثیں رکھا کرو، تھوڑی حدیثیں رکھا کرو. اگر انہیں قبول کر لیں تو مزید پیش کر دو، اور اگر انکار کر دیں تو چھوڑ دو. یقیناً ایک ایسا انقلاب آنے والا ہے جس میں ہمارے اور ہمارے شیعوں کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا. ایسا انقلاب آ رہا ہے، ہمارے اور ہمارے شیعوں کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اس کی وجہ حدیث سن کے دل برا ہو رہا ہے. سمجھے آپ؟ تو امام جو ہے نا منع کر دے رہے کہ نماز سناؤ بول رہے. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں بات کیا کہ جو ہے نا میرا کس بات کے اوپر ہے بھائی اختلاف؟ حدیثوں کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے. اور کم وقت آج تک کوئی نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ حدیث اگر سمجھ میں آ جائے آپ کے تو شکرانہ ادا کرنا، شکرانہ ادا کرو. کیونکہ کس کا قول ہے؟ کلام الامام امام الکلام. سارے اماموں کا، سارے کلاموں کا جو امام ہوتا ہے اس کا کلام ہے. اس کا کلام جب سمجھ میں آ جائے. ہاں ایسا بھی ہوا ہے جو آپ کی یہی ہمارے وطن کی بات ہے، بزرگ گواہی دیں گے. جو شعرا کلام سناتے تھے ان شعرا سے مراد یہ بالکل پھٹیچروں کی بات نہ کرو، بڑے بڑے شعرا. اگر کوئی بچہ ہا ہا کرا تو کیا سمجھا میاں؟ کیا سمجھا؟ تو بتا جائے دیکھ کے ہاں سب کو واہ 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 کر نہیں. تو پتا چلا سمجھ کر واہ، سمجھ کر سبحان اللہ ہے جس کے سمجھ میں آیا. تو ایک شاعر کا کلام جب شاعر سناتا تو دیکھے کہ اگر یہ بچے کر رہے ہیں تو انہیں حیرت زدہ ہوتا کہ کیا یہ سمجھا. تو شاعر کا کلام جب سمجھنے کے لیے ایک شاعر سوچ رہا یہ تو امام کا کلام ہے. تو اب سمجھ میں اگر آ جائے تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ شکرانہ ادا کرو. اب آپ نہ یہ کہ جو ہے نا اس کے برخلاف انکار کر رہے ہیں، ابھی کافر ہو جاتے ہیں بھائی. کوئی غزل نہیں ہے یہ، غزل کا کوئی شعر ہے اگر اس کا انکار کر دے تو جو ہے نا آپ کے اسلام پہ کوئی حرف نہیں آ رہا ہے. ہاں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ابھی نہیں مانتا میں جاؤ. اب یہ کلام امام کا ہے، اس کا اگر انکار کر دے تو کافر ہو جائیں گے نا. امام کا کلام کا انکار کرنا، امام کا انکار کرنا ایک ہی بات ہے. قول کا انکار قائل کا انکار ہے نا. جیسے اس کی مثال اگر فرض کیجئے کہ چٹھی لکھ کے دیا میں درخواست کہ بھائی فلاں کو دیجئے، تو آپ کیا کریں؟ لے گئے جا کے دیکھیں. ہاں جیسی تحریر دیکھنے کے بعد ہم ہاں کریں. عقل مند تو سمجھ جاتے، ارے بھائی سمجھ میں آ گیا کتنی اہمیت ہے قبلہ کی. تو وہاں پر جو ہے نا وہ تحریر کا انکار کیا، انہیں تحریر کو بولا، بے اعتنائی برتا. تو وہ بے اعتنائی وہ تحریر کی نہیں ہوئی، لکھنے والے کی ہوئی. تو اسے سمجھ میں آ جاتا کہ جو ہے نا قبلہ کا کیا مقام ہے وہاں پہ.
ابو بصیر سے، اور ابو بصیر نے حضرت ابو جعفر امام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد روایت کی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی مثال ایک غلے کے گودام کی ہے. شیعوں کی مثال ایک غلے کے گودام کی ہے، جس میں گھن لگ جائے تو غلے کو صاف کیا جاتا ہے. آتے نا کیڑے وغیرہ، کیڑے وغیرہ جو ہے نا غلے میں لگ جاتے چھوٹے چھوٹے، جب آپ کی ہماری زبان میں سلسلیاں پڑ گئے بولتے ہیں کیا. تو جب وہ لگ جاتے علیہ السلام، جب وہ لگ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، اس کو چھان پٹک کر صاف کیا جائے، اور اسی طرح مسلسل اسے چھانا پھٹکا جاتا رہا. ہلو جی وعلیکم السلام. چلو جی ہاں اچھی بات ہے، بھیج جائے آپ وہ نیوز آئی کرتے بول دو اندر کیا خلی کا شوخہ میں جی میں زیادہ خطر کیا ہوں. تو اب اس کو جو غلے میں یہ آگے سب سلسلیاں وغیرہ آپ کے، تو کیا کریں گے آپ اس کو صاف کریں گے. کب تک صاف کرتے رہیں گے؟ جب تک کہ وہ مکمل نہ نکل جائے. یہاں تک کہ صرف اتنا غلہ باقی رہ جائے کہ پھر اس پر گھن وغیرہ کا کوئی اثر نہ ہو. بس اسی طرح ہمارے شیعہ ہیں، اتنا چھاڑا جائے گا نہیں بھائی. ہم تو شیعہ بھی بول رہے نا تو پتہ چلنے والا ہے کیا ہونے والا ہے. شیعوں کچھ بتا نہیں کیسا چھاڑا جائے گا. یہاں تک کہ صرف ایسے خالی شیعہ باقی رہ جائیں گے جن پر کوئی فتنہ اثر نہ کرے گا. بس خیام امر کا تعین نہیں فرمایا ہے. اس میں اکثر بحثیں ہوتی ہیں، اکثر لوگ کرتے بحث. محمد بن مسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے محمد، اگر تم سے کوئی کہے کہ ہم نے خیام امر کا کوئی وقت مقرر کر دیا ہے، خیام امر کا کوئی وقت مقرر کر دیا ہے، تو تم اس کی تکذیب کرنے میں ہرگز پس و پیش نہ کرنا، کیونکہ ہم نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے. اکثر لوگ بحث کرتی ہے. امام کو نہیں معلوم، زیادہ خیال گزشتہ در میں گزرا شاید یہ ہاں تو میں بولا تھا کہ جو ہے نا یہ اللہ بس وہی جانتا ہے کب ہے. اب دیکھیے وقت ظہور مؤخر کر دیا گیا ہے. کیوں مؤخر کر دیا گیا؟ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا خیام امر کا وقت 140 ہجری میں مقرر تھا. کب؟ 140.
مگر تم لوگوں نے سب پر ظاہر کر دیا اور اس کی اشاعت کر دی، تو اللہ بزرگ و برتر صاحب جلالت نے اسے موقر کر دیا اور وقت بڑھا دیا۔ مجھے معلوم ہو گیا نا کہ جو ہے نا 140 جب آ گیا تھا تو 140 کو جو ہے نا شائع کر دیے، بول دیے، ذکر کر دیے، تو میں نے خاص صاحب نہیں۔ یہ بھی سن لیجیے حدیث کہ حضرت کون سی ہجری تھی؟ 329 140 کا سمجھنا چاہیے، 140 ہجری کا سمجھنا چاہیے، یعنی کہ پورے اس کو ایسا سمجھیے کہ جو ہے نا معراج میں حکم ولایت ہوا، کس کا ہوا؟ امام کا، ایک کا، بس ختم، اس میں آ جاتے 140 بس۔ مجھے ضروری نہیں ہے خدا کے لیے کہ جو ہے نا اتنا ٹائم لے، کوئی ضروری نہیں ہے خدا کے لیے۔ وقت ظہور بتانے والے کاذب، جھوٹے۔ امام نے فرمایا کہ امام کا وقت خروج ظہور بتانے والا کاذب۔ ہم اہل بیت کو ہی وقت نہیں بتاتے، ہم اہل بیت کو وقت نہیں بتاتے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی یہی طے کیا ہے کہ وہ وقت بتانے والوں کی مخالفت کرے، کیونکہ اس میں دیکھا جائے تو کیا ہو رہا ہے، آپ اللہ کی برابری کر رہے ہیں۔ آپ جو اللہ جانتا ہے آپ کہہ رہے ہو میں جانتا ہوں، غلط ہے۔ غلط ہے۔ پرسوں کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں ملاب ہوتا ہے، ملے کہتے ہیں کیا کہ اور ایمان جو ہے نا کئی باتوں کی تاکید کرے ہیں۔ ملاقات کے بعد کتابوں میں سب کچھ ہے کہ امام جو ہے نا کئی باتوں کی تاکید کر دی ہے۔ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس امر ظہور میں عجلت کی خواہش کرنے والے ہلاک ہوں گے۔ اس امر ظہور میں عجلت کی خواہش کرنے والے ہلاک ہوں گے۔ بندوں کے جلدی اور عجلت کرنے سے اللہ عجلت نہیں کرے گا۔ اس امر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے 1 ساعت پہلے ظہور ہوگا اور نہ 1 ساعت بعد۔ یعنی اب یہاں پر ساعت میں جو ہے گھنٹہ نے لمحہ نہ لو، لمحہ یعنی 1 لمحہ پہلے بھی۔
سلیڈر ہے جلدی کرنے سے خواہش اس کو یوں سمجھیے آپ موت کی دعا نہیں کرنا ہے موت کی بس تمنا الموت ان کنتم صادقین موت کی تمنا اگر سچے ہیں تو موت کی تمنا تو موت کی خواہش نہیں موت کی تمنا کرو ضرور کی وہ حکم ہے اگر وہ حکم نہیں آتا تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے اب حکم ہے ہاں اور آپ اب ہو جانا نہیں آپ اب ہو جانا کیسا بول رہے ایک لمحے کا وہاں فرق نہیں آ سکتا بول رہے ایک ساتھ قبل ایک ساتھ بعد نہیں ہو سکتا ایک ساتھ تو کیسا کر رہے ہیں آپ ایسی بات نہیں کرنے کے اثر ہوتی ہے جی ایک اچھی حدیث سناتا ہوں تھا حالانکہ میں اس کو پڑھوں گا سوچا تھا پڑھی ہے پڑھنے کے بعد اب سنائیں گے تھا بعد میں بھی نہیں آخر میں سنا تھا یہ ساؤنڈ کم ہے نہیں کچھ نہیں میں کیا بولا ساؤنڈ کم ہے جمعی کیا آ رہی پتہ نہیں جمعی آ رہے میرے بھائی کی مطلب لگسی بھائی کیا ہے نہیں بڑا ضروری ہے وہاں پہ چلا گیا تھا مکہ مسجد کے پاس وہاں پہ بھی میرے چل رہا تھا کیا تعلق ہے نہیں وہاں پہ جو ذکر میرے ہی کیونکہ پورا جو ہے نا میں یہ بات عام کر دیے تھے کہ میں جو ہے نا احتجاج کرنے والا ہوں بول کے تو یہ چلا تھا واٹس ایپ پہ آ گیا مسلسل پولیس جو ہے نا وہ کر رہی تھی میرے سے کہ جو ہے نا فونوں پہ فون آ رہے کہ گھر پہ آ جا رہے ہیں ارے میں بولا کچھ تعلق ہی نہیں ہے میرے سے بولا میرا یہ تو کیا ہے معلوم ہے بڑے بدماش لوگ ہیں یہ لوگ یہ کیا کیے یہ لوگ جو ہے نا یہ اڑا دیے کہ میں ایران کا دشمن ہوں غلط میں ایران کا نہیں ہوں میں تو کوئی تعلق نہیں کنسلٹ ہی نہیں ہے تو ان کا جو وزٹ ہے یہ سیاسی وزٹ ہے وہ ایک سیاسی لیڈر ہے اور پھر جو ہے نا ان سے میرا کیا ہے انہوں کیا فتوے دیے جس سے جو ہے نا میں ان کو اختلاف کروں میرا جو اختلاف ہے مذہبی اختلاف ہے مذہب کی بنیاد کے اوپر اختلاف ہے یا مذہبی ٹول نہیں تھا اگر مذہبی ہوتا تو میں بھی ایک مذہبی پروگرام رکھتا تھا یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے یہ جو ہے نا یہ صحیح ہے بول کے کرتا تھا میں سیاسی ہے آپ جو چاہے کریے میں سے کنسلٹ ہی نہیں ہے صدر سے میں کیا لینا دینا ہے یہ جو آپ بولے ایک ساتھ کے اندر بھی ہو سکتا ہے جو حدیث ہے کہ ذکر ثقلین کی عبادت سے تو میں آپ کو ایک وقت بولا تھا کہ میں کچھ 1-2 منٹ سوچتا ہوں اس میں بھی فرق ہوگا ساتھ ثقلین کی عبادت سے تو نہیں پڑھ سکتا میں کیونکہ وہ ہے مطلب 2 منٹ اگر میں سوچا کسی حدیث پہ یعنی فضائل نتیجہ نکالنا چاہا تو وہ بھی میں بتا درجہ ہوتا ہوں میں بتا رہا ہوں میں آپ کو ثواب پہلے یہ بتائیے کہ فہم کا تعلق کس سے جی عقل موتی کون ہے اللہ ہے تو یہ ضروری ہے کہ اللہ آپ کو 1 گھنٹہ سوچے تو دے
تو وہ دینے والا ایسا موتی ہے، اگر آپ چاہے ارادہ کیے تو ارادے کے ساتھ مراد کو جو ہے نا ظاہر کر سکتا ہے، وہ ہے۔ تو اب جو ہے نا آپ کسی حدیث پر تفکر کر رہے ہیں، موتی دینے والا آپ کے ظرف کو دیکھا تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے اس کے لیے ساعتیں گزر جائیں، نہیں۔ مثلاً ایک حدیث ہے، ایک حدیث پر آپ بھی تفکر کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، سب تفکر کر رہے ہیں، مگر دیکھا گیا کہ جو ہے نا جیسے ایک حدیث پیش کیے کرتے جائے فوراً جو ہے نا وہ حدیث کا جو ہے نتیجہ پیش کیا کہ کیا ہے اس کے بواطن، یہ بتائے۔ ایک یہ ابھی سوچنے میں ہے، تیسرا یہ میں نے بولا کہ نہیں بھائی میرے ذہن میں یہ آیا، تیسرا وہ بول رہا میرے ذہن میں یہ آیا۔ موتی تو سب کا ایک ہی ہے نا، مگر ایک ابھی سوچتے رہ رہا ہے، غور و فکر میں ہے، دوسرا یہ ہے منزل کو پا گیا، منزل کو پا گیا۔ تو خداوند عالم اس کے جو ہے آپ کے ارادے کو، اس کی خواہش کو، اس کی ظرف کو، یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے فوراً عطا کر دیتا۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ہے نا تحمل، اس کی بنیاد پر بھی جو ہے نا روکا جاتا، یا آپ آیا جو ہے نا وہ حدیث کا تحمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، تو میں رہنے دو، ان کو صرف ایک حدیث ہی یاد کر لینے دو۔ واقعات ہے نا ایسے، جس وقت کے جو ہے نا امام فضیلت بیان کیے تو تھوڑی دیر میں پورے بال سفید ہو گئے، یعنی جوانی ضعیفی میں بدل گئی۔ تو یہ ہے کیفیت حدیث کی۔ دیکھیے اب ایج پوچھتے ہیں اپن، چاہے جو 50 سال 60 سال، ارے نہیں 50 60 آپ بول دیے آسانی سے، سال ہے، مہینے ہیں، مہینوں کے بعد جو ہے نا ایام ہے، ایام کے بعد ساعتیں ہیں، ساعتوں کے بعد منٹس ہیں، یعنی ایک گھنٹے میں کتنے منٹس ہوتے ہیں، منٹ ہے، منٹ کے بعد جو ہے نا لمحات ہیں، لمحات کے بعد سانسیں ہیں، اس کے بعد کون کر کے بولو آپ کی کیا ایج ہے۔ بات واضح ہو رہی، کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں، ایج جب پوچھ رہے ہیں تو ایج بول رہے ہیں 50 سال 60 برس، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو 50 60 سال جو آپ بتا رہے ہیں جو گزری آپ کی، تو کیسا گزری میں یہ بتا رہا ہوں۔ آپ سال بول دیے، میں بول رہا ہوں 60 سال میں کتنے مہینے ہیں، تو وہ مہینے رہو، پھر مہینوں کے بعد جو ہے نا ایام ہے، ایام کے بعد جو ہے نا پھر آپ کے کیا بولنا چاہیے، ساعتیں ہیں، جی ساعتوں کے بعد لمحات ہیں۔ تو اب یہ جو لمحات ہیں وہ لمحات کیسے گزرے، تو آپ کے سانسوں سے گزرے۔ تو اب کون کریے کہ کتنے سانس آپ 60 برس میں گزارے، وہ ہے ایج آپ کی، وہ ہے ایج۔ کوئی بتا سکتا کہ کتنے سانس لیے آپ 60 برس میں، بس جو بتا دے وہ امام ہے۔ امام ظہور کی تاخیر کا سبب تم لوگ ہیں، لیے ظہور میں تاخیر کا سبب تم لوگ ہو۔ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے اپنی زوجہ سے حضرت سارہ کو بتائی، تو انہوں نے کہا میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں،
کیا میرے بچہ پیدا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی فرمائی کہ ہاں تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، اور اس کی اولاد چونکہ میرے کلام کو مسترد کر دے گی، مسترد کر دے گی، اس لیے 400 سال تک معذب رہے گا، 400 سال تک معذب رہے گا۔ آپ نے فرمایا چنانچہ جب بنی اسرائیل پر عذاب طویل عرصے تک ہو چکا تو وہ لوگ 40 روز تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آوازاری کرتے اور روتے رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی طرف وحی فرمائی کہ اچھا اب ان لوگوں کو فرعون کے عذاب سے نجات دلا دو، اور ان لوگوں کی آوازاری کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کی مدت میں 170 سال کی کمی کر دی گئی۔ بس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا بس ایسے ہی تم لوگ ہو، اگر تم بھی ایسا ہی کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور اور کشادگی آ جاتی، مگر تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے وہ مدت تو پوری ہو کر رہے گی۔ کیا نکلا نتیجہ اس کا؟ لڑکا پیدا ہونے والا ہے، لڑکا پیدا ہو کے کیا کرنے والا ہے؟ کلام کا اس کا انکار مسترد کرے گا کلام کا۔ اب ایسے کتنے ہیں جو کلام کا انکار کر رہے ہیں؟ تو خدا مند عالم ان کے لیے گناہ کو رکھا، تب یہ تاخیر ہو گئی، اس میں تاخیر ہو گئی۔ اسی لیے بولتے ہیں کہ اللہ کے کلام کا انکار، پھر یہ کہ جو ہے نا اللہ کے کلام کا انکار تو فوراً جانا قرآن کلام پاک شریف کا، قرآن کا انکار، یہی نہیں، کیونکہ خولنا ہاں یہ بھی آ گیا کلام میں، امام کا کلام بھی اللہ کا کلام، یہ ان کے بھی کلام کا انکار کریں گے تو یہی حشر ہونے والا ہے۔ تو یہ تاخیر کا سبب، جب یہ کر رہے ہیں آپ تو اس تو بھگتنا ہے نا، تو وہ بھگت رہے ہیں، اللہ معذب کر رہا، گناہوں میں مبتلا کر رہا۔ اب دیکھیے کہ دور غیبت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ چل رہا نا دور، اب کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتا دیئے، کوئی چیز نہیں چھوڑے ائمہ۔ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دنیا فرزند رسول، کیا کوئی ایسا دور بظاہر خالی زمانہ از حجت الہی بھی آئے گا کہ جس میں اہل اسلام اپنے امام کو نہ پہچان سکیں گے؟ جی میں نے عرض کیا کہ ایسے وقت میں ہم لوگ کیا کریں، ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ فرمایا جب ایسا ہو تو تم لوگ پہلے ہی ائمہ سے متمسک رہو جب تک کہ واضح نہ ہو جائے ان کے بعد اب امام کون ہے۔ کیا بات سمجھے نہیں؟ ہاں یہ ہے کہ آپ پہچانے نہیں امام کو، نہیں پہچانے تو اب کرنا کیا؟ جو امام گزرے آپ کو اس سے تمسک اختیار رکھنا، کیونکہ سب کا خول ایک ہی ہے، سب ایک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وَحْشُرْهُمْ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ نہ ہوتا، وہ ائمہ میں سے جس سے محبت ہے اس کے ساتھ حشر ہونے کا۔ تو ائمہ سے تمسک اختیار کرنا، نئے امام بنا لینا نہیں،
جو آئمہ ہے نا ان سے تمسک رکھو آپ. اسی لیے ہمارے پاس جو 12 امام ہے 11 امام ہے 11 امام کے اقوال مرتے نہیں ہمارے پاس, باقی ہے وہ امام کے اقوال ہمارے پاس. علامات ظہور میں کیا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا وہ سطح میں مبتلا ہو جائیں گے اور علم اس طرح گوشہ نشین ہو جائے گا جیسے سانپ اپنے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ رہتا ہے. اور ابھی وہ لوگ اسی عالم میں ہوں گے کہ اتنے میں ایک ستارہ طلوع ہوگا. میں نے عرض کیا کہ یہ سبتہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دور فطرت. دور خالی زمانہ زجت, جو زمانہ خالی ہے جیسے ایک رسول سے لے کے دوسرے رسول کا جو زمانہ آتا, تو جیسے یہ زمانہ ہے تو یہ زمانہ ہے کہ امام ہے پردے غیبت میں ہے. تو اب اس دور میں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم لوگ اس سے قبل جس پر ہوگے اس پر قائم رہنا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارا وہ ستارہ طلوع کر دے گا جس کی تمہیں ضرورت ہوگی. کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. وہ ستارہ جو پردے غیبت میں وہ طلوع ہوگا. اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب دو مسجدوں کے درمیان سناٹا اور بے ہوشی چھائی ہوگی اور علم اسی طرح گوشہ نشین ہو جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں کنڈلی مار کر بیٹھ رہتا ہے. شیعوں کے درمیان اختلاف ہوگا اور ایک دوسرے کو کذاب کہے گا اور ایک دوسرے کے منہ پر تھوکے گا. حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس صاحب امر کے لیے غیبت یقینی ہے اور اس دور غیبت میں کسی شخص کا اپنے دین سے وابستہ رہنا ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی شخص کانٹے دار درخت کی شاخ کو اپنے ہاتھ سے سونتے مانا سوتے دیکھو کھینچتے نا, ویسا جو ہے نا کیا ہوگا دین سے وابستہ رہنا ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی شخص کانٹے دار درخت کو ہاتھ سے کھینچے. تو کیا حشر ہے وہ یہ. پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم میں سے کون ہے جو کانٹوں کو ہاتھ سے سونتے. پھر آپ نے خضر سکوت فرمایا. اس کے بعد فرمایا اس صاحب الامر کی غیبت یقینی ہے اور اس کے دور غیبت میں بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہے اور اپنے دین سے متمسک رہے. اللہم صلی علی محمد. پھر میں وہی دہراؤں گا کہ جو ہے نا دین سے تمسک رہے, دین سے تمسک رہے. اگر دین ہے تو دین سے تمسک رکھیں گے. جب دین ہی نہیں ہے آپ کا تو تمسک کیا معنی ہے جی؟ ہم ایک حدیث سناتا ہوں, اچھی حدیث ہے. محفوظ تمسک رہنا, اس کی حفاظت کرنا دین کی. پڑھنے والا تھا یہ حدیث, اچھی حدیث ہے. معرفت امام زمانہ کیوں ضروری ہے؟
حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے امام قائم کے امر کو پہچان لیا تو اگر وہ امام قائم کے ظہور سے قبل ہی مر گیا تو اسے بھی ان کے ساتھ قتل ہونے والے شہید کا درجہ و ثواب ملے گا. کیا بہت بڑی حدیث ہے یہ. کیا پہ آپ کے جو ہے سگی بولتے نا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی فقط ماتا میتتن امام زمانہ کی معرفت بغیر مر گئے کفر کی موت ہے. یہ تو سنتے ہوئے آ رہے نا, مگر اب یہاں پہ کیا ہے کہ ان کے امر کو پہچان لیے, ان کے امر کو. تو وہ بھی حدیث سنیے, امرنا صعب مستصعب, ہمارا امر مشکل تر ہے. لا يحتمل الا ملک, تحمل نہیں کرتا ملک میں. پھر کہا جا رہا ہے نبی وہ بھی نہیں کر سکتا, اگر کر سکتا ہے تو نبی ہے مرسل. اور اگر مومنین میں سے اگر کوئی تحمل کر سکتا ہے تو مومن ممتحن کر سکتا ہے. تو اب جو پہچان لیا امام کے امر کو اور امام کے ظہور کی دعا کرا مر گیا, تو کیسا ہے وہ؟ اور ان کے ساتھ قتل ہونے والے شہداء کا درجہ و ثواب ملے گا. دعا کیا کرتے آپ؟ جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہم کو ان کے دعا کر رہے نا. یہ آسان کر دیے امام, یہ امام آسان کر دیے, مگر مشکل ہے. ہاں پڑھنے میں آسان ہے, عملی جامہ پہنانا مشکل ہے. یعنی آپ جو دعا کر رہے ہیں کہ ناصروں میں شمار کر, ناصروں میں شمار کر, تو ان کے امر کو پہچان لو, معرفت امام حاصل کر لو, تو گویا ایسی ہے ان کے ساتھ آپ شہید ہوئے. بہت اچھی حدیث ہے, اس کو آپ کو بھی نہ پتا. یہ تو ان کا مندیس ہو جاتی تھی اس پہ. من مات علی حب آل محمد فقد ماتا شہیدہ, یعنی جو ان کی محبت میں لگے شہید ہے. محبت اس وقت تک نہیں جب تک کہ معرفت نہیں. اگر معرفت کے لیے درجہ بندی نہ ہوتی تو محبت میں بھی درجے نہیں ہوتے. معرفت کے لیے درجے ہے نا, 10, 9, 8, اب اسی طرح جتنے آزاد بیٹھے ہیں سب کے درجے ہیں, ہر ایک کا درجہ ہے, کچھ نہ کچھ ہے. تو کائے کے درجے ہیں لیکن معرفت کے درجے ہیں. تو جب معرفت کے درجے رکھے تو پہلے محبت میں بھی رکھو. تو اس لیے محبت کے بھی جو ہے کوئی درجے بتائے کیا ہے, ابتدائی منزل میں کیا ہے, پھر اس کے بعد کی منزل کیا ہے, تیسری منزل کیا ہے, چوتھی منزل کیا ہے. عشق کی منزل چوتھی منزل بتائے. تو وہ عشق کی منزل میں جب پہنچ جاتے تو وہاں سے صرف میں قربان بولتے, خالی زبانی نہ بولتے, ہاں قربان ہو جاتے, جس کی مثال تھے کربلا والے. ہاں کہ کیسا موت کو کیسا پاتے ہو, تو شاید سے زیادہ شیریں باتیں ہیں. تو پتا چلا کہ جو ہے جو اسی وقت ہوتا ہے جب عارف ہو جاتے معرفت, تو وہ ان کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے سب سے زیادہ شیریں ہوں. یہاں پر جا کے جانا زیارت میں پڑھ لیں, مولا کاش میں ہوتا, ابھی اطلاعی میرے کو, اب جو یہاں سے گئے کچھ زیارتوں کو
جو گئے ہیں ہمارا گھر کا بھی خافضہ ہے، تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ بھی کیسے کیسے آ رہے ہیں. تو جو زیارت کر رہے تھے وہاں کے محمد بس وہ بات کریں کیا ہے وہاں جا رہے نا علاوہ کو تو جاتے تو جو ہے نا محمد ایک سیرا چڑھا دیے. ہمارا سیرا نہیں مل رہا ہے تو سیرا بھی چڑھا دیتے تھے. ہاں یہ زیارت کریں گے اور ہے وہاں پہ میرا نہیں 35 کے لیے خود گئے. کیا آپ کو جو ہے نا اس قسم کی زیارت کر رہے ہیں تو جا کے زیارت کر لے کے آ گئے. واہ سبحان اللہ بھی کتابیں کئی کو ہیں کہ کیا ہے آداب زیارت، کیا کرنا ہے، کدھر کرنا ہے، کیا سمجھ کے جا رہے ہیں. یہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جو ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو دیوانہ بنا رہا. صاحب ممبر کرائیے، ہاں اس کی حرکت ہے. اب وہ اطلاع دینے والے بتائے کہ جو ہے نا کیا کرنا، اندر جو ہے نا کیمرہ نہیں لے کے جا سکتے حرم میں. اگر یہ اجازت ہوتی تو فوٹو لے کے بتاتے تھے کہ کیسی زیارت کر رہے ہیں. جو کیمرے لگے ہوئے وہ لوگوں نے جا کے بیٹھ کے آپ کی سارا دن کی دورہ دیو ریکارڈ مجھے بنے دیتے وہ کیا گنگے لگا وہاں پہ ایڈکارڈ تو سامنے نہیں دیتے لوگ. کیوں منگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کے لیے چھپن. ہندوستان میں پبلک کو بتائیے اللہ کیسا ہے. وہ پروگرام لائیو ہو رہا ہے دیکھ لو ہوتے برا نہیں ہوتے. تو ایسا زیارت کرنے کو آتی. دیکھو آپ کیا ہوتا ہے قبلہ لے رہے ہیں زیارت کو. یہ زیارت میں بھی اپنے ہاتھ سے دیکھا ہے. ایسا ٹہل لیتے ہوئے جاتے ہیں سیدھا اپنے باپ کی جگہ سمجھ کے اندر گھس جاتے. ارے کہاں جا رہا بھائی، رک پاؤس کا لکھا ہوا ہے کس کس سے اجازت لینا ہے. تو اجازت لیں گے تو کوئی ہے تو اجازت لیں گے نا. دخل باب کر رہے ہیں کون ہے تو اندر کوئی ہوگا تو دخل باب ہوا. اسی طرح وہاں پہ لکھا ہوا ہے نا ملائکہ سے اجازت لے رہے ہیں، آپ اللہ سے اجازت لے رہے تو پتا چلا جس سے اجازت لے رہے ہیں وہ وہاں ہے یا باپ کی جگہ گھس جا رہا بغیر اجازت کے. حکم ہے کون ہے اس نے نفل پڑھنا ہے. کون ہے دیکھو کون ہے ایک وقت نکل گیا باہر زیارت کر کے پھر دوبارہ جانا چاہ رہا ہے تو اس میں نفل پڑھنا ہے. پھر بولا کیوں پڑھنا ہے ابھی تو نکلانا. دیکھیے آپ جب زیارت کمپلیٹ کرتے بدائی زیارت تو یہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بدائی زیارت ہے نا اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ بدائی زیارت اس وقت ہی پڑھنا ہے جب آپ کربلا سے انڈیا ہاں جی نہیں حرم میں جب آپ داخل ہوئے تو جب حرم سے آپ نکل رہے تو وہ بدائی زیارت کر کے نکلنا. کیونکہ آپ کو اتنا یقین ہے کہ وہ پھر آ رہے اگر وہی آخری زیارت ہوگی تو موت اور حیات کا بھروسہ نہیں نا. اسی لیے بدائی زیارت تو اس میں جو ہے نا بولنا ہے ہر زیارت کے بعد بولنا ہے ہر زیارت کے بعد. آپ کے کیا بولتے ہیں جو غسل ہے فلاد پر یہ ثواب جیسے کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں وضو کے لیے کلی کرو ناک میں پانی یہ مستحبات میں ہو واجبات میں نہیں. اسی طرح فلاد کے پر جا کے غسل میں ہمارا ثواب زیادہ. دیکھیے آپ کے جو ہے نا جتنے بھی احکامات آئے تا قیامت کیا کیا
تک پیش آنے والے ان تمام حالات کو پیش نظر رکھ کر آئمہ حکم دیے، کیونکہ امام جانتے تھے ایسا دور آئے گا کہ جو ہے فرات بھی روک دی جائے گی، تو واجب ان سے چھٹی گا، تو اسی لیے اس کو واجب میں کرے غسل، مگر ثواب دیا گیا ہوا تھا، اگر موقع مل گیا تو وہاں جا۔ میں سنا تو جو نا وہاں پہ سنا کیا، میں جس طرح گیا تھا وہاں پہ شروع ہو گیا تھا شہروں میں جو ہے پکنک کے جیسا بنا دے کے پوکھے ووکھے چل رہے تھے بڑے ہوئے، ورنہ ہم سکون سے جا کے نہاتے تھے وہاں پہ، تو اس وقت شروع ہو گیا تھا، اب تو پورا پکنک پلیس بن گیا۔ کیا بتائے تھے چھٹے مان کی حدیث، اگر غسل نہیں کر سکتے تو پانی سے جو ہے بند ہو رات کے پانی سے نہیں، وہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ جو ہے نا ہاتھ آپ کے رکھ کے بھی جو ہے کر سکتے رات بتایا بولے تھے